تلاوت شروع کی جائے۔ سورہ رحمان سے مختصر سے آیت تلاوت کرنے لگا ہوں۔ اس آیت پر اسی عزا خانہ میں ایک خطاب پہلے ہو چکا ہے، ضمناً آج پڑھنے لگا ہوں۔ ذات واجب نے، خدا مطلق نے، معبود لم یزل نے اپنی ربوبیت پر خود اتراتے ہوئے کہا کبھی بھی وہ کائنات کی تخلیق پر نہیں اتراتا۔ کہیں قرآن میں نہیں ملا کہ وہ ارض و سما کو بنا کر کہے کہ میں نے یہ بنایا اس لیے ناز کر رہا ہوں۔ لوح و قلم، عرش، کرسی کی تخلیق پر بھی ناز نہیں کرتا، کم کم موقعوں پہ کرتا ہے، اور ان میں ایک یہ ہے رب المشرقین و رب المغربین۔ رب المشرقین ورب المغربین، اور پھر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میں رب ہوں دو مشرق کا، میں رب ہوں دو مغرب کا، اور تم دونوں میری کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، کس کس نعمت کا انکار کرو گے۔ تفسیر بیان کر کے میں اپنے مقصد کی طرف پڑھتا ہوں۔ قرآن کے بارے سے ششم سے پوچھ رہا ہے ابو بصیر، کیا کہہ رہا ہے خدا؟ مسکرا کے فرمایا المشرقین رسول اللہ و امیر المومنین والمغربین الحسن والحسین۔ فرمایا دو مشرق، رسول خدا امیر کائنات، اور دو مغرب حسن و حسین۔ میں نے عربی پڑھی تو سارے اچھلے، اردو میں بات کی تو تھوڑے بولے۔ دو مشرق سردار صاحب رسول اور علی، دو مغرب شاہد خان حسن اور حسین، یعنی توحید کا سورج جب بھی ابھرے گا یا محمد سے یا علی سے۔ اور توحید کا سورج جہاں ڈوبے گا، وہ دو ہی سرحدیں ہیں سین خاج، یا حسن یا حسین۔ طارق جواد ہاشمی، یہ موضوعات عالم کش موضوعات ہیں۔ عاصم بخاری جرمانے بڑے لگ گئے آپ پر، خیر علی شاہ ایک مجلس پڑھنا اس شہنشاہ پر مشکل ہے، ہاں بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ خیر میں اپنی خود ستائی خود سنائی نہ چاہتا ہوں نہ کرنا چاہ رہا ہوں، میرے پاس میرا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، حرف بھی اپنا نہیں ہے، جو ان کی طرف سے عطا ہوتا ہے وہ توحید کا سورج نبی اور علی میں ابھرتا ہے، حسن و حسین میں ڈوبتا ہے۔ فکرہ بول دوں، بس یوں ہے کہ نبی اور علی میں توحید ظاہر ہے اور اس جوڑی میں چھپی ہوئی ہے۔
14 کے 14 محمد، 14 کے 14، جس کو بھی دیکھ لو، عقل کو چکرا دینے والے، ادراک کو خان صاحب ششدر کر دینے والے، علم کو گنگ کر دینے والے، ناطقہ لال کر دینے والے، جی نطق کو بے زبانی میں بدل دینے والے ہیں، لیکن اپنی اپنی خصوصیات بھی ہوتی ہیں۔ جملہ دینے لگا ہوں میری طرف سے، ملک اور اس ممبر کی قسم، یہ تحفہ ہے تیرے سامعین کے لیے، جو تحفے کی قدر کر سکتے ہیں وہ سنبھال لینا۔ گھر میں بیٹھے تھے، جملے 3 ہیں، سنا تینوں دیتا ہوں، مقصد میرا ایک سے ہی ہے جو میرا موضوع ہے۔ ایک زانو پہ مولا حسن، دوسرے پہ سلطان کربلا، سامنے شام والی۔ پھر سنو ذرا، امیر کائنات کے داہنے ران پر حسن، بائیں پر حسین، سامنے روبرو شریکت الحسین۔ بس میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ زینب صحیفہ ولایت کی تلاوت کر رہی ہے اور 3 ولایتیں صحیفہ عصمت کی تلاوت کر رہی ہے۔ فعل کا شاہد خان دوسرا نام علی ہے۔ اب بھی اگر کسی کو سمجھ نہ آئی ہو تو پھر اعظم بخاری میں یوں کہنا چاہتا ہوں کہ مشیت الہی کا بدن بنے تو علی کہلاتا ہے۔ علی جو کہے اس نے کہا، علی جو کرے اس نے کیا ہے۔ جی جی، وجہ اللہ چہرہ پھرتا ہے، ید اللہ ہاتھ سائیں خاج اٹھتا ہے، بلا تشبیہ انگلیوں کے پیمانے میں حسن کا چہرہ پکڑ کے اپنی طرف گھما کے بوسہ لیتے ہیں، پھر یہی کام حسین کے ساتھ، پھر آگے جھکتے ہیں، بیٹی کا سر چومتے ہیں، پھر حسن کو چومنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرا بہت کچھ کہنے کو دل ہے خدا کے لیے، ہاں سنبھالتے رہنا، پھر حسن کو، پھر حسین کو، پھر بیٹی کا سر، 1 بار 2 بار 3 بار، بار بار ایسا ہوا۔ جلسہ کسا کی صدر کی نگاہ پڑ گئی۔ ٹھیک ہو؟ کون ہے جلسہ کسا کی صدر؟ علی بطول کے سوا کون ہو سکتی ہے؟ دیکھا اپنے وارث کے اس عمل کو، مسکرا کے فرمایا بہت پیار آ رہا ہے اولاد پر، بوسے لیتے لیتے تھکتے نہیں، اتنا تو کبھی تم نے قرآن نہیں چوما۔ اگر سنبھال سکو، قوت خرید ہو تو۔ علی نے مسکرا کے فرمایا قرآن کو چومنا میری طرف سے اکرام ہے، اور ان کو چومنا اعزاز ہے۔
اور میں غرضہ پہلے سے یعنی جو فکرہ پیچھے رہ گیا اگلا اس سے بڑا آنے والا اس سے بڑا مقدر کس کا ہے یہ میں نہیں جانتا فرمایا قرآن قصیدہ ہے ہمارا کہ ہماری طرف سے اکرام ہے کہ ہم اپنی مدح کو خود بوسہ دیں ان کو چومنا اعزاز ہے میرا میں ان کو تو نہیں چوم رہا جہاں جہاں میں بوسے دے رہا ہوں وہاں لمس رسالت ہے میں تو نبوت کے بوسے پہ بوسہ ثبت کر رہا ہوں کس کا کلیجہ چھلنی ہو جائے گا کون باغ باغ ہو جائے گا اور اے بطول صرف یہی نہیں بلکہ میں تو لمس توحید پہ بوسے ثبت کر رہا ہوں جو جملہ نصیر شاہ سنانا ہے مطلب بات جو جملہ میں اپنے سامعین کو سنانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے تین لفظ تین ہی اولادیں تھی طارق ہاشمی سامنے علی کے اور تینوں کے بارے میں علی نے حد بندی کی ذہن میں رہے شاید ہاں یہ علی کی حد بندی ہے یہ وہ حد بندی کر رہا ہے جو خود حد ہے اس کی فرمایا کیف لا احبہم کیوں نہ محبت کروں ان سے کیوں نہ پیار کروں ان کو توجہ ان الحسن حسناتی والحسین برکاتی وزینب الکبریٰ لی من الباقیات الصالحات کہا کیوں نہ چوموں میری نیکیوں کا نام حسن ہے محلے والوں گوشے والوں چلے تو نہیں گئے ہو ان الحسن حسناتی میری حسنات میری نیکیوں کا نام حسن ہے یہ وہ علی کہہ رہا ہے شاہد خان جس کے لیے رسول نے کہا تھا یا علی حبک حسنا اے علی تیری محبت حسنا ہے وہ ایک حسنا نہیں حسنات میری تمام نیکیوں کا نام حسن ابھی بھی پلے نہ پڑی ہو یہ وہ علی ملک اور کہہ رہا ہے جو ہاتھ یوں اٹھائے نیچے کرے ثقلین کی بندگی میں بھاری جس کی حرکت یہ علی نے نماز تو نہیں پڑھی روزہ تو نہیں رکھا حج تو نہیں کی تلاوت تو نہیں کی ایک جنبش ہی ہے نا ہاتھ کی جس کی حرکت کائنات کی عبادت پہ بھاری ہو جائے اور تیرا باپ آدم بھی ثقلین میں شامل ہے عیسیٰ تک شامل فرشتے شامل جس کی حرکت یہ ہے اس کی نیکیاں کیا ہیں سمجھ میں آ رہی ہے میری بات یا نہیں تو کہہ رہے ہیں میری نیکیوں کا نام حسن ہے
شاید بے وقت یہ بات شروع کی ہے، وقت تھا نہیں شاید ابھی اس بات کا، اب تو منہ سے نکل چکی ہے۔ ہاں، جو خریدار ہے جو جاگ رہا ہے اپنے مقدر کی طرح، کیونکہ میں نے مولا حسن پڑھنا ہے، ورنہ صرف علی کی نیکیوں پہ بحث کرو، 5 اشروں کے بعد تمہیں کچھ سمجھ آئے کہ علی کی ایک نیکی اگر بدن کا روپ دھارے تو کیا بنتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ ہم دیکھیں سانس لینا تو صحیح بات سردار صاحب زندگی ہے، میں سانس لے رہا ہوں، یہ نیکی تو نہیں ہے، آپ بھی لے رہے ہو، کون سا عمل آپ احسان کر رہے ہیں؟ اپنی زندگی جی رہے ہیں، اور اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لے۔ قرآن کے وارث کہتے ہیں اقسم بانفاس امیر المومنین لیلۃ مبیتہ علی فراش رسول اللہ، شب ہجرت جو علی نے بستر نبی پہ سانس لیے ہیں، اللہ ان سانسوں کی قسم کھا رہا ہے۔ تو نہیں گئے ہو؟ اچھا، یہ جو کائنات کا نظام چل رہا ہے یہ گردش افلاک سے مربوط ہے۔ اگر افلاک گردش، آسمان 7 ہیں، افلاک 9 ہیں، اگر افلاک جنبش میں نہ آئے، سورج حرکت نہ کر سکے، چاند سفر نہ کر سکے، ستارے روشنی نہ پھینک سکیں، نہ ہوائیں چلیں، نہ بات، یہ بس ایک زندگی جمود ایک برف کا ٹکڑا بن کے تباہ ہو جائے، اور سر اٹھا اگر کلیجہ دھڑکتا نہیں ہے تو تجھ سے بھی زیادہ ہجوم تھا مسجد نبی میں، تیرے رسول نے سر اٹھایا اور مسکرا کے فرمایا ان الافلاق تتحرک من انفاس علی ابن ابی طالب، فرمایا میرا بھائی علی سانس لیتا ہے، اس کی سانس سے افلاک گردش میں آتے ہیں۔ سوچ لینا کبھی تنہائی کے لمحوں میں جس کی ایک سانس نظام عالم چلاتی ہے اس کی نیکی کیا کرتی ہوگی۔ اور ایک نیکی نہیں، پھر اس کی ساری نیکیاں مل جائیں۔ تو علی کو مکے اور مدینے اور نجف میں دیکھ رہا ہے نا، میں تو علی کو ازل سے دیکھ رہا ہوں۔ 10 لاکھ عالم تو میرے علم میں آ چکے ہیں، اور ملک اور میں نصیر شاہ ہر عالم میں دیکھ رہا ہوں۔ ازل میں علی نے کیا کیا، جبروت میں علی نے کیا کیا، لاہوت میں علی نے کیا کیا، یہ تو مخلوق میں کرتا ہے۔ کبریائی کی تنہائی میں اس نے کیا کیا کیا، وہ ملا کے بدن میں ڈھالو تو حسن بن جائے گا۔ میں نہیں، ابھی تمہاری داد توجہ
تحسین کا شکوہ نہیں، لیکن ابھی میں مطمئن نہیں ہو رہا. میں چاہتا ہوں کہ بچے بھی یہاں سے سمجھ کے اٹھیں ہاں کہ مقصد کیا ہے. اب دیکھیے میں یہاں آیا کیوں ہوں؟ خمسہ پڑھنے. گھنٹہ آپ کے سامنے آتا ہوں. یہ جو گھنٹہ یہ میرے منصب کا ہے جو ممبر پہ گزارتا ہوں. اس کا ایک ایک لمحہ رش کے عرش ہے. اب جو کہ غضب خدا قرآن میں بھی کہتا ہے اما بنعمت ربک فحدث، جو میں تمہیں نعمت عطا کروں اس کا ذکر کیا کرو. یہ عطیہ ان 14 کی جوتیوں کا ہے، اس میں ہمارا تو کمال ہی نہیں، ہم ایک ٹکے سے بھی کھوٹے لوگ ہیں. تیرا 5واں امام فرماتا ہے ہمارا مدح جب منبر سے اترتا ہے تسابقت الملائکۃ علی تقبیل یدیہ، فرشتے ایک دوسرے پہ ٹوٹے پڑتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ پہلے میں اس کے ہاتھ چوم لوں. جو فرشتہ پہلے چوم لے وہ جا کے فرشتوں میں فخر کرتا ہے میں نے آج مولا کے فلاں مداح کے ہاتھ سب سے پہلے چومے. یہ ہے منبر کی قیمت. سر اٹھانا میں نے منبر چھوڑا. میں جا کے کمرے میں بیٹھ گیا. شاہد خان آ گیا، سردار صاحب آ گئے، نصیر شاہ آ گیا، علی شاہ آ گیا، عاصم بخاری. میں نے ان سے باتیں شروع کر دی. کسی نے مسئلہ پوچھا جواب دے دیا، کسی نے سفر نامہ پوچھا، کسی نے مزاج پوچھا. یہ کام اور ہے. اب کوئی نہیں تھا، میں اکیلا بیٹھا تھا. میں نے اپنے ملازم سے کہا یار کیرم بورڈ لا ذرا کھیلتے ہیں. اب میں نے کیرم بورڈ کھیلنا شروع کر دیا. اب یہ تو کھیل ہے، یہ سب سے پست لمحے ہیں جو میں گزار رہا ہوں کھیل میں. اب اللہ جانے میرا خطاب جنگل میں ہے، آبادی میں ہے، سوچ کے بیماروں سے ہے، باندھنے والوں سے ہے. جو ولایت والے ہیں وہ میری طرف دیکھیں. سب سے پست لمحے کھیل میں گزرے، سب سے اعلیٰ لمحے منبر پہ گزرے. جس علی کے مٹی پانی کے کھیل سے آدم بنتا ہو اس کی نیکیوں سے کیا بنتا ہو. چھوڑ دوں جس کا کھیل، بلکہ میں قرآن کی روشنی میں منبر سے کہہ رہا ہوں. زندگی گزر رہی ہے، ابھی داڑھی مجھ کے بال نہیں اترے تھے، منبر پہ بیٹھا ہوں خان صاحب. اور آج کے دن تک آئیں بائیں شائیں تو اظہر نے بہت سنی ہے، کوئی مائی کا لال سامنے آ کے رد کر نہیں سکا. میں پوری عالمانہ ضمانت سے میں کہہ رہا ہوں یہ پوری خدائی بنا دینا، اور قرآن کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کھیل ہے علی کا. پوری خدائی بنا دینا کھیل ہے. قرآن پڑھ کے کہہ رہا ہوں. سبحان اللہ. کیا کہہ رہا چلے تو نہیں گئے ہو؟ ہاں تو اس کی نیکیاں کیا ہوں گی؟ اگلے دو جملوں کا ترجمہ کروں گی، بس موضوع کی طرف بڑھتا جاؤں. ہاں وہ جو کہ اس موضوع سے تعلق نہیں رکھتے اس لیے میں چھوڑ رہا. اچھا ان الحسن حسناتی، فرمایا میری نیکیوں کا نام حسن ہے. والحسین برکاتی، میری برکتوں کو حسین کہتے ہیں. وہ علی کہہ
کہہ رہا ہے جسے 16 رجب کو ہاتھوں پہ کعبے سے اٹھا کے واپسی پہ محمد مصطفیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بچہ اپنے گھر اور ہمارے خاندان میں بھیج کر اللہ نے ہم پر اپنی برکتیں تمام کر دی. اپنے سردار کے لیے برکت ہے، وہ کہہ رہا ہے میری برکتوں کا نام حسین ہے. چلتے چلتے پھر واپس ہم اپنے موضوع کی طرف. فرمایا وزینب الکبریٰ لی من الباقیات الصالحات، فرماتے ہیں میری باقی رہ جانے والی نیکیوں کا نام زینب ہے. نہیں سمجھے، من الباقیات الصالحات میری باقی رہ جانے والی. اب دیکھیں آپ نے نماز پڑھی 5 وقت کی نیکی ہے، 6 وقت کی نہیں. روزہ رکھا دن کی نیکی ہے، رات کی نہیں. اور 1 مہینے کے دنوں کی نیکی ہے، 11 مہینوں کی نہیں. قرآن پڑھا جتنی دیر تلاوت کی اتنی دیر کی نیکی ہے. امام باڑا بنا دیا جب تک ہے، یہ باقیات و صالحات میں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، جب تک اس کی اینٹ روڑا باقی. بڑی بات سمجھ میں آ گئی. کسی نے مسجد بنا دی جب تک باقی ہے، یہ باقیات و صالحات میں ہے. علی فرماتے ہیں میری باقی رہ جانے والی نیکیوں کا نام ہے زینب. کیونکہ یہ موضوع نہیں ہے ہاشمی میرا، اس لیے میں اس کی شرح کا تعاقب نہیں کرتا. اس پر پھر جب کبھی کتاب اسی ذات پر ہوگا یا اس کا کوئی خمسہ شرح ہوگا پھر اس میں اس کی تشریح کروں گا. علی کی نیکیوں کا نام حسن ہے. بس کروں میں کس پر نہیں ہوئے جو ساری نیکیوں کا صلہ جڑا ہے وہ سرکار امام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑی گل ہے ہی نہیں کہنا اور گل سمجھ نہ آوے تو وکری گل. جی اپنا اپنا مزاج ہے، اپنی اپنی، کسی کو ریشم پسند کسی کو کھدر پسند. اب میں کھدر والے کو زبردستی ریشم تو نہیں نہ پہنا سکتا.
میں نے تو صلاح عام کے طور پر سب کے سامنے ایک جوہر حقیقت پیش کر دیا. اسے کس نے کس تناظر میں دیکھا, کس رخ میں دیکھا, یہ اس کا اپنا صلہ ہے. بہرحال ایک پھر بات وہی یہ کہنا پڑتا ہے. اب پتہ نہیں لوگ کیا سمجھیں گے کہ کیوں بار بار یہ بات دہرا رہا ہے غضنفر. کسی اور کے ذمہ یہ حقائق لگاؤ, یہ حقائق بیان کریں. ان کے منہ مانگے نذرانے سے 10 گنا نیاز بھی میں اپنے پلے سے دوں گا. تم ایک نعرہ لگاؤ گے, میں 20 لگاؤں گا. یہ تو پتہ نہیں کس کے طفیل, کیونکہ صاحب ظاہر جو خیال تھا ممبر پہ بول رہا ہے وہ سن تو ہر کوئی رہا ہے اسے, پتہ نہیں کس کے طفیل سب سن لیتے ہیں. جی ایک عالم ربانی نے تیرے مولا حسن پر بڑی کتابیں ہیں, بہت کچھ لکھا اپنے اپنے دور میں علماء نے. اور عموماً ایک رواج ہے اردو انگلش کتابوں میں بھی رواج انتساب, ان کتاب کو منسوب کرنا. تو اس نے کتاب کو بھی منسوب لکھی بھی مولا حسن پہ, اور اعظم بخاری علی شاہ منسوب بھی مولا حسن کی طرف کیا. کن لفظوں سے کیا بتاؤں؟ وہ کہتے ہیں احدی الہ من ہوا, جو آیت میں نے پڑھی تھی اسے ذہن میں رکھنا, وہیں آگے میں نے پھر سرحد ملا دی ہے. احدی الہ من ہوا مغرب شمس توحید. جو عربی میں لطف لے سکتے ہیں وہ لیں, باقی ہم کو ترجمے میں انشاءاللہ شامل کریں گے. احدی الہ من ہوا مغرب شمس توحید و بدر السماء التفرید الذی نصف الجنان من اولائه واللوح المحفوظ من املائه. یہی چیزیں تھیں. پڑھتا ہوں اگلے جملے. مجھے خیبر شکن یاد آ گیا. اکثر ممبر پہ علی بادشاہ کہتے تھے نا, لو وجدت حملتن, کاش ہمارے فضائل برداشت کرنے والے مل جاتے. جی اور ایسے نہیں کہہ رہا دو دفعہ خان صاحب صحیح آہا کر کے علی کہہ رہا ہے لو وجدت حملتن, کاش مجھے برداشت کرنے والے مل جاتے. پھر فرما لو وجدت 40, کاش 40 ہی مل جاتے. پھر کہا لو وجدت 10, کاش 10 ہی مل جاتے. اور پھر کہا لو وجدت واحدا, کاش 1 مل جاتا. چلے گئے ہو نا, چلے گئے ہو. نہیں, جب علی یہ کہہ رہا ہے ان میں ابو ذر نہیں ہے, ان میں عمار نہیں ہے, مقداد نہیں ہے, ان میں سلمان نہیں ہے, اور علی کہتے ایک برداشت کرنے والا مل جاتا. اور جب سلمان سے برداشت نہ ہو, پھر عام انسان سے کیسے برداشت ہو سکتا ہے؟ جی شکر کیا کرے وہ بندہ. پوچھا تھا علی بادشاہ سے کسی نے, میں یہ آتامل ہوں, پھر برداشت کون کرتا ہے؟ پہلے کہا نحن نعتمل ہو, ہم خود برداشت کرتے ہیں. پھر فرمایا وَلِمَنْ شِئْنَا, اور جس کے بارے میں ہم چاہیں وہ کرتا ہے.
نصف الجنان من آلائه واللوح المحفوظ من املائه النازل في شهر الحرام ونعمت الله الشاملة لجميع الانام قرۃ عین عین ذی الجلال الذی هو مثل للحق وللخلق مثال منامہ صدر الرسول ومقامہ قلب البطول الماشی الى بیت اللہ المحرم الراکب علی القرآن المجسم الذي بيته بيت النور وداره دار الامن والاجاره مغير الطينات من غير اشاره مرعة المحسن ذو الاحسان الحسن علي بن ابي طالب عليه صلاة الله الملك المنان یہ 14 جملے ہیں. کتنے؟ 14. اور میں تھوڑی تھوڑی شرح کے ساتھ بھی نذیر شاہ پڑھوں تو 14 گھنٹے چاہیے. اور شفیق زیدی یہ میری ممبر کی سخاوت ہے کہ ان لمحات میں نے چلو سارے جملے پڑھ تو ڈالے. کوشش کرتا ہوں جتنوں کا ترجمہ آپ کا مزاج برداشت کرتا ہے کر دیتا ہوں. وہ کہتا ہے میں اپنی کتاب ہدیہ کر رہا ہوں اس کو جو آفتاب توحید کا مغرب ہے. سماع تفرید جو یکتائی کے آسمان کا 14ویں کا چاند ہے. سماع تفرید بدر و سماع تفرید. بدر 14ویں کے چاند کو کہتے ہیں. تفرید یکتائی انفرادیت جو یکتائی کے آسمان پر 14ویں کا چاند. توجہ سر اٹھانا. جب پہلی بار یہ جملے میں نے دیکھے خدا کی قسم مجھے یوں لگا کہ آسمان بھی پھٹ گئے اور پتہ نہیں میں کہاں چلا گیا ہوں. اور میں نے عالم ربانی کے روح کے لیے فاتحہ پڑھ دی. سر اٹھانا. وہ لکھتے ہیں الذی نصف الجنان من آلائه واللوح المحفوظ من املائه. کہ میں اس امام کی بات کر رہا ہوں نصف جنت جس کی بخشی ہوئی نعمت کا نام ہے. نہیں بلے بڑی بات. جو اس کو بھی نہیں سمجھا اللہ کرے وہ پھر قیامت تک کوئی نہ سمجھے. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ دونوں بھائی سردار ہیں جنت کے. دونوں بھائیوں کی جاگیر ہے. آدھی بڑے کی ہے آدھی چھوٹے کی ہے. علی کے بیٹوں نے خریدی اور حبدار کو صدقے میں دے دی. سمجھ گئے ہوں جو ٹھیک ہے. جو نہیں سمجھے وہ پھر سوچتے رہنا. جس کی دی ہوئی نعمت نصف جنت ہے واللوح المحفوظ من املائه. میں پہلے سے تھوڑی سی مثال دوں تاکہ بچے بھی سمجھیں. ٹیچر کھڑا ہوا. ہاں بھائی اپنی اپنی نوٹ بک نکالو املا لکھو. استاد بولتا ہے شاگرد لکھتے ہیں. اسے کہتے ہیں املا. اسی کو کہتے ہیں ڈکٹیشن.
سمجھ میں آ گئی میری بات؟ لوح محفوظ کا نام سنا ہے؟ کیا ہے اس میں؟ اب یوں سمجھ لو، قرآن کہتا ہے میں کائنات کے ہر علم، ہر حقیقت پر حاوی ہوں، اور اللہ کہتا ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، قرآن لوح محفوظ کے علموں کی ایک جز ہے۔ اگر دعا کر کے میرے سامنے ہر بندہ خریدار نکلے، قرآن جس کی جز ہے اس پوری لوح محفوظ میں کیا ہوگا؟ اور وہ کہہ رہا ہے اللہ المحفوظ من املائہ، کہتے ہیں حسن وہ ہے لوح محفوظ اس کی املا کا نام ہے۔ آج جو بھی ڈالا میں نے تمہاری جولی میں جبرن ڈالا، استحقاق تھا نہیں تمہارا، صرف میں نے اپنا حق کے نمک ادا کیا۔ لوح محفوظ جس کی املا کا نام ہے، النازل فی شہر الحرام، جو احترام والے مہینے میں نازل ہوا۔ کون تماشائی ہے، کون خریدار ہے، کون سوچ کا مریض ہے، کس کی ماں کے دودھ کی تاثیر ہے انہیں مان لینا، سر اٹھانا۔ ماہ رمضان میں 15 ماہ رمضان کو نازل ہوا نماز ظہر کے بعد۔ ابھی روزے سے ہوں گے نا آل محمد؟ ام المومنین حضرت عائشہ کا قول کئی دفعہ میں تمہیں مجالس میں سنا چکا ہوں کہ کسی عورت نے پوچھا تھا مومنین کے ماں سے، سفیلی بنت محمد، رسول کی بیٹی کی کوئی تعریف کر، تو بی بی عائشہ نے فرمایا کیف آصف ہو، میں کیا تعریف کروں اس کی؟ من والدت الحسن بعد الظہر وصلت العصر، نماز ظہر پڑھ چکی تھی کہ اس کی جھولی میں حسن آیا اور عصر پڑھ رہی تھی۔ چکی تھی تو حسن ظاہر ہوا، اور عصر جس کی نماز قضا نہیں ہوئی روزہ قضا کیسے ہوگا؟ یعنی بی بی بھی روزے سے، علی بادشاہ بھی روزے سے، محمد مصطفیٰ بھی روزے سے، اور جہاں شیعہ اپنی پسند کے عالم سے پوچھ رہے ہیں، برادران اہل سنت اپنی پسند کے عالم سے، کہ حدیث قدسی میں اللہ رسول سے کہہ نہیں رہا اندی تحفۃ للصائمین، اے محمد ہر روزہ دار کے لیے میرے پاس ایک تحفہ ہے جو میں اس پہ نازل کرتا ہوں، ان تین کے لیے جو اللہ نے تحفہ بھیجا اس کا نام حسن ہے۔ میں اپنے پروگرام ری شیڈول کر رہا ہوں، بہت کچھ گھٹا دوں گا تمہارے شہر کی مجالس بھی،
پھر تمہیں یاد آیا کرے گا غضنفر. ہاں کیونکہ جب تک نعمت جیب میں ہو اس وقت تک قدر نہیں ہوتی. ایک اشارہ تو چھوڑ دیا ہے میں نے اور باقی بھی انشاءاللہ اس میں سے بھی. سر اٹھاؤ میری طرف دیکھو, مطلب جو چل رہا ہے وہ تو حاصل کرو نا. جو احترام والے مہینے میں نازل ہوا, وَنِعْمَةُ اللَّهِ شَامِلَةٌ لِجَمِيعِ الْأَنَامِ, پوری مخلوق پر بھیجی ہوئی جو اللہ کی نعمت ہے. تمہارا کیا خیال ہے, تم گنگ ہو جاؤ گے تو میں اپنا فیصلہ بدل لوں گا؟ نہیں دل چاہ رہا, میں ممبر چھوڑ دیتا ہوں. نہیں, منت کر کے سنانے کی غضنفر کو عادت ہی نہیں ہے. کئی دفعہ کہا ہے کھوٹا نہیں بیچتا, کھرا بیچتا ہوں. اپنا مولا کے ممبر پہ قسم کھا سکتا ہوں, قرآن سر پہ رکھ کے علم ہاتھ میں اٹھا کے, صرف پاکستان کی بات نہیں باہر بھی ہر صاحب ممبر غضنفر کو پڑھتا ہے, غضنفر ان کا دیا پڑھتا ہے. مجھ پہ کوئی مائی کا لال پوری زندگی میں ملک اور یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جملہ میرا تھا. تو جو تمہیں اس خمسے کو چھوڑنے کا تو اعلان نہیں کیا نا میں, تو پھر کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ سنو, اپنے حصے کے موتی کیوں گواتے ہو؟ بات کہاں تھی, بات ہی بلا دی. مخلوق پر اتاری ہوئی اللہ کی نعمت پہ سلام. اب میں نے کر جاگنا, قرۃ عین عین ذل جلال الذی هو مثل للحق وللخلق مثال. فرمایا ذل جلال کی آنکھ کی ٹھنڈک ہے جو بڑی بات. کون ہے ذل جلال کی آنکھ؟ کون ہے عین اللہ؟ علی ہے نا ذل جلال کی آنکھ. تو علی کی آنکھ کی ٹھنڈک ہے حسن. اور یہی علماء کی سیخہ سردار صاحب شاہد خان شان ہوتی ہے کہ وہ جو جملے لکھتے ہیں ان میں شفیع صدیق حقائق کا تعاقب کرنا پڑتا ہے. قرۃ عین عین ذل جلال, علی خود بھی ذل جلال, آنکھ بھی ذل جلال کی. جلال والی آنکھ میں غصہ ہوتا ہے, حسن اس آنکھ کی ٹھنڈک ہے. ذوالجلال کی آنکھ کی آنکھ. اکثر میں نے ملک تمہارے اشرۂ محرم میں بھی یہاں بار بتایا تھا اپنے سامعین کو, اور دیگر مقامات بھی کہتا رہتا ہوں کہ علی کی آنکھ اللہ کی آنکھ نہیں, پورا علی اللہ کی آنکھ ہے. علی کی زبان اللہ کی زبان نہیں, پورا علی اللہ کی زبان ہے. یہی تو وجہ ہے ہم صرف یہاں سے دیکھتے ہیں, علی ہر بال سے دیکھتا ہے. پورا علی اللہ کی آنکھ ہے نا, پورا علی خان صاحب ید اللہ ہے, پورا علی وجہ اللہ ہے. کیونکہ اگر علی کی آنکھ کو اللہ کی آنکھ کہیں پھر تو اللہ ہو جائے گا. پورا علی عین اللہ ہے.
پورا علی وجہ اللہ ہے، پورا علی عزن اللہ ہے، پورا علی جنب اللہ ہے، لیکن ایک دل کہتا ہے نہ کہوں، کہہ دوں، پچھلے محلے والوں کہہ دوں۔ ایک موقع ملک اور ایسا آیا ہے نصیر شاہ کہ قرآن نے ملک عباس اس کلیے کو بدل دیا ہے اور وہاں میرے فیوز اڑ گئے۔ ساری زندگی تو میں اس کی وکالت کرتا رہا کہ علی کی آنکھ اللہ کی آنکھ نہیں، علی کی زبان اللہ کی زبان نہیں، پورا علی زبان ہے، پورا علی چہرہ ہے، پورا علی آنکھ ہے، لیکن ایک موقع پہ اس نے اپنا کلیہ خود توڑا ہے۔ میں کہاں جاؤں، میں کیا کروں؟ بیعت رضوان ہے، بیعت شجرہ ہے، بلا تشبیہ رسول نے ہاتھ پھیلا رکھا ہے، اوپر صحابہ کے ہاتھ کا ایک ٹیلا بن گیا، سب سے آخر میں آ کے شاہ نجف نے ہاتھ رکھا، سورہ فتح کی آیت آ گئی، ید اللہ فوق ایدیہم، جو ہاتھ اوپر ہے یہی تو اللہ کا ہاتھ ہے۔ ہو گیا پتہ نہیں اس کو کیا رشوت ملک اور لگا رکھی ہے تم نے۔ کافی دیر سے میرے کان کھائے جا رہے ہیں، اگلے خمسے کہہ رہا ہے میں نے اس کے خمسے کو چھوڑنے کا کہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، میں ملک اور کے جتنے خمسے ہیں وہ سارے پڑھتا رہوں گا انشاءاللہ۔ جو مال تمہیں ملک اور نے لگایا ہے وہ آتا میرا۔ ہاں جی جو ذل جلال کی آنکھ کی ٹھنڈک، تھکے ہو؟ اگلا جملہ کلیجہ پھاڑ ہے۔ الذی ہوا مثل للحق وللخلق مثال، کہتے وہ حسن جو حق کی مثل ہے، خلق میں اس کی مثال ہے۔ ابھی میں نے پڑھنا ہے۔ تمہیں تو الٹا جو مشکل موضوعات ہیں نا ان میں تو مجھے خالی کرنے کی کوشش کیا کرو کہ اور بھی نکال لیں تاکہ یہ جلدی خالی ہو جائے، اور پھر تمہیں ان کی عطا کا پتہ چلے کہ وقت کی نبضیں ڈوب جائیں گی۔
کا سفر ختم نہیں ہوتا. اصل میں ملک اور چکر یہی ہے کہ ملتا کیوں نہیں؟ کون کہتا ہے نہیں ملتا؟ جی جی چوتھائی مانگو پورا ملتا ہے. اب مانگتے ہوئے جو تیرے ذہن میں مولوی کے شک کا پودا سرسرانے شروع ہو جاتا ہے، پتہ نہیں دیتے ہیں کہ نہیں، پتہ نہیں دے سکتے ہیں کہ نہیں، وہی تو کام خراب ہو جاتا ہے. جی تمہیں پتہ نہیں، ان کو مطلق کریم سمجھ کے کافر بھی بیٹا مانگ لے تو ساتھ دے دیتے ہیں. اللہ بے شک کرتا ہے. وہ حسن جو حق کی مثل ہے اور مخلوق میں اس کی، ذرا میں یہاں تک آؤں نا جس سرحد پہ میں کھڑا ہوں. مثل کہتے ہیں نمونے کو، اور مثال کو تو سمجھتے ہی ہو. جو اللہ کا نمونہ ہے، اور یاد کرو رات کہا تھا کل رات کہ باتیں اور بھی ہیں، میں نے صرف ایک بتائی تھی کہ نقاب حسن کیوں رکھتا تھا. اب سمجھ میں آ گیا، چونکہ اس کا نمونہ ہے پردے میں رہتا ہے. کا نمونہ ہے مخلوق میں. خدا کی قسم ایڑیاں اٹھا کے چلا کر دولت پہ ناز نہ کرنا، کوٹھی بنگلے کار پہ ناز نہ کرنا. یہاں ایڑیاں اٹھا، چھاتی پھیلا کہ یہ جو اس کے نمونے ہیں مجھے بن مانگے عطا ہوئے. تم ان کے فضائل سن کے اپنے لیے نہیں، یہ تو تم لوگ بھی تسلیم کرتے ہو. ممبر کی تاریخ میں کسی کو اتنی داد خواب میں نصیب نہیں ہوئی جتنی اس گناہگار کو مل چکی ہے. اپنی داد کے لیے نہیں کہہ رہا، حقیقت ہے ممبر حسینی پہ کہہ رہا ہوں. عالمانہ ضمانت سے عالم کو گواہ بنا کے اس کے سائے میں کہنے لگا ہوں یہ فرشتے تمہاری فلمیں بنا رہے ہیں. دنیا میں ویڈیو کا تصور ہی نہیں تھا، جب سے وہ بنانے لگے ہیں، جب سے فرشتے ہیں تب سے بناتے ہیں، اور وہ سنبھال کے علی بادشاہ کے پیش کرتے ہیں. اور جب اللہ کہے گا کہ علی یہ تو گناہگار ہیں، اللہ فرشتوں سے کہے گا چلاؤ مغل پورے والی وہ ویڈیو جس میں میرے بیٹے حسن کا خمسہ ہو رہا ہے، دیکھ میرے مالک ان کے کھلے ہوئے چہرے ہمارے ذکر پہ اتنے خوش ہیں، تیری مرضی جہاں بھیجنا ہے بھیج. یہی تو کام ہے. اب دیکھو اولاد آدم میں کافر نہیں ہے، بولو نا، ہے نا، مشرک ہے نا، یہودی نصرانی ہے نا، اولاد آدم میں حرامی ہے نا، خود کلمہ پڑھنے والوں میں حلالی بھی ہیں حرامی بھی ہیں.
تو سارے عمل جو ہے نا ملک اور وہ گڈ مڈ ہو جاتے ہیں. نماز حلالی بھی پڑھتے ہیں حرامی بھی پڑھتے ہیں. اور ظاہر میں تو نماز یزید نے بھی پڑھی تھی. فتویٰ دے نا. اب یہ گڈ مڈ ہو گیا ہے نا, حلالی بھی پڑھ رہے ہیں حرامی بھی پڑھ رہے ہیں, روزہ حلالی بھی رکھتے ہیں حرامی بھی رکھتے ہیں, حلالی بھی کرتے ہیں حرامی بھی کرتے ہیں, قرآن حلالی بھی پڑھتے ہیں حرامی بھی پڑھتے ہیں. بس ایک یہی کام ہے کہ محمد و آل محمد کے فضائل سن کے چہرہ کھلتا ہی اسی کا ہے جو حلالی ہو. مخلوق میں مثال ہے. کچھ میں کہا خریدار بنو تو ادھر بخل نہیں ہے. منامہ صدر الرسول و مقامہ قلب البتول. اب میں آصف بخاری علی شاہ میں اس کا ترجمہ کرنے لگا ہوں لیکن یہ ترجمہ اس طرح نہیں. کچھ نہیں کہا میں نے تم سے, مرضی سے سنتے رہے. ٹھیک ہے تمہاری سماعت سے مجھے شکایت بھی نہیں, لیکن مرضی سے سنانا. یہ خان صاحب جو میں شاید خان کرنے لگا ہوں شیخ آج ترجمہ, یہ میری مرضی سے سنو گے. کیونکہ میں نے جب اسے پہلی بار ملک اور پڑھا تھا نصیر شاہ میرا دل تھمال ڈالنے کو کرتا تھا. ایسے عالم ہوں, ہم بکسے اٹھائیں ان کے, ہم ہاتھ چومیں ان کے, ہم وضو کے لیے لوٹے بھر کے دیں ان کے. بابا ہم علم کے دشمن نہیں, ہم شک کے دشمن ہیں. منامہ صدر الرسول, فرمایا وہ حسن جس کی خوابگاہ محمد کا سینہ ہے. کم از کم 25 منٹ کا مواد بچا لیتا, میں نہیں بچانا چاہتا. تو تم لیے جاؤ جس کی خوابگاہ. افسوس یہ ہے کہ میں کوئی اس کے علاوہ متبادل لفظ خان صاحب ترجمے میں لا نہیں سکتا. جس کی خوابگاہ کا نام رسول کا سینہ. اور آگے انہوں نے خطوط کے اندر بین الخطوط یعنی انڈر بریکٹ جملہ لکھا, اسی پہ تو میرا دماغ ڈالنے کو دل چاہا تھا. ہاں جو اب سنانے لگا ہوں وہ کہتے ہیں نام امیر المومنین علی فراش رسول اللہ وہذا کان ینام علی صدر رسول اللہ وکان یسمع الاسرار وینجذب من صدر جدہ الانوار. وہ کہتے ہیں علی وہ کہتے ہیں علی, اگر میرا جو دمال ڈالنے کو دل چاہا ہے عام بات پہ چاہا ہوگا. وہ کہتے ہیں علی محمد کے بستر پہ سوتا تھا, حسن محمد کے سینے پہ سوتا تھا.
دل چاہے کہ نہ چاہے، علی جیسا سلطان اعظم، علی جیسا شہنشاہ معظم، علی جیسا سلطان مملکت احدیت رسول کے بستر پہ سوتا ہے۔ کیا مقدر ہے حسن کا، یہ رسول کے سینے پہ سوتا ہے اور کہتے ہیں رسول اوپر چادر ڈال لیتا ہے۔ اب جاگنا کانا یسمع من التوحید الاسرار وینجذب من صدر جد الانوار، کہتے ہیں بس یہ سینے پہ لیٹا ہوا ہے، توحید کے راز جو رسول سے ہو رہے ہیں وہ بھی سن رہا ہے۔ توحید جو سرگوشیاں کر رہی ہے، جو راز و نیاز ہو رہا ہے وہ بھی سن رہا ہے۔ وہ ینجذب من صدر جد الانوار، اور اپنے نانا کے دل سے نور بھی جذب کر رہا ہے۔ جیتے رہو جب تک دل چاہے تمہارا۔ ایک جملہ کہنا ہے، آمین۔ ایک جملہ ہاشمی طارق، بس آخری اسی کا ترجمہ سن لو اور پھر جاؤ۔ حالانکہ جملے 3 باقی ہیں ابھی، بس میں ایک کا صرف فی الحال ترجمہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ الموشی الى بیت اللہ المحرم الراکب علی القرآن المجسم۔ پہلے بتا دوں، بڑے حج کیے تیرے مولا حسن نے، سواریاں ساتھ ہوتی، پیدل چل پڑتے، نوکر سے کہتے تو گھوڑے کی باگ پکڑ۔ جب حسن گھوڑے سے اترے، بڑے بڑے رؤسا، سعد بن وقاص جیسے لوگ احترام حسن میں اتر پڑتے۔ اب حسن پیدل جا رہا ہو، کس کا کلیجہ ہے گھوڑے پہ بیٹھے؟ لوگوں کے پاؤں سوج جاتے، ورم آ جاتے، حسن کو رحم آ جاتا۔ سوار ہو جاؤ۔ مولا تیرے سامنے کیسے سوار ہوں؟ مولا کہتے ہیں اچھا میں راستہ بدل لیتا ہوں، تم دوسرے راستے سے گزر جاؤ۔ تو یعنی یہ اللہ کے گھر کی طرف جاتا تھا چل کر۔ اس کو ذہن میں رکھو، ترجمہ سنو۔ الموشی الی بیت اللہ المحرم الراکب علی القرآن المجسم۔ وہ کہتا ہے میں اس حسن کی بات کر رہا ہوں جو اللہ کے گھر چل کے جاتا ہے اور مجسم قرآن پہ سواری کرتا ہے۔ تیرا رسول مجسم قرآن ہے یا نہیں؟ حسن کندھے پہ سوار ہے یا نہیں؟ زلف رسالت کی مہار ہے یا نہیں؟ ایک راز اور بتا دوں ملک کو۔ اچھا پہلے میں امتحان لوں گا، آپ کو نہ آ سکا یاد تو پھر یاد دلا دوں گا۔ پھر اس کندھے پہ حسن ہے بلا تشبیہ، اس کندھے پہ سارے جانتے ہو عید کا دن ہے، ایک گیسو مہار کے طور پر تیرے مولا حسن کے ہاتھ میں ہے، دوسرا حسین کے ہاتھ میں ہے، اور ہو کیا رہا ہے؟ یہ بڑے والا کہتا ہے ادھر چلنا ہے، جاگنا جاگنا جاگنا، اور یہی
اسی جگہ تمہارا امتحان چھپا ہوا ہے. بڑا کہتا ہے شاید بھائی ادھر چلنا ہے, چھوٹا گیسو کو ادھر جھٹکا دیتا ہے, نہیں نانا ادھر چلنا ہے. 70 دفعہ رسول چلے دائیں, 70 دفعہ رسول چلے بائیں, 70 کچھ سمجھ آیا؟ جو حیران نظروں سے مجھے دیکھ رہے ہو, آؤ تمہیں بھی ساتھ لے چلے. یہی محمد مصطفیٰ کہتا ہے قرآن کی تفسیر کے 70 ظاہر ہیں, 70 باطن ہیں, 70 دفعہ ادھر جا رہا ہے, 70 دفعہ ادھر جا کے بتا رہا ہے یہ قرآن کا باطن ہے, یہ قرآن کا ظاہر ہے. خوش نصیب ہے یہ قوم ان کو یہ پیشوا ملے. پہلے تو میں نے کہہ دیا تھا نا کہ مفت میں ملے, اتنا مفت میں بھی نہیں ملے. ہاں مجھے ممبر سے مذاق کرنے کی عادت ہی نہیں, نہ اس کا یہ منصب ہے. ہاں یہاں تھکے ہو, میں نے تو ابھی پڑھنا ہے. بس سمیٹ لی, گھبراؤ نہیں. ہاں زیادہ نہیں کرنا تنگ. میں نے کہا اتنا مفت میں بھی نہیں ملے. پوچھا گیا تھا سرکار صادق سے, بولا وجہ کیا ہے؟ یہ آپ کہتے ہو کہ جس کے دل میں ہماری ولا ہے جہنم حرام, جنت جائے گا. اور مولا چلو یہاں تک مجھے تعجب نہیں تھا, سائل کہہ رہا ہے. آگے جو آپ کہتے ہو نا وَلَوْ فَعَلَ مَا فَعَلَ, چاہے وہ جو بھی کرتا رہا ہو. یہ 4-5 چہروں پہ جو سوال یا نشان لگا ہے تم یوں سمجھو, کسی بندے کا 1 لاکھ تم نے قرض دینا ہے, تم نے دیکھا وہ جوا کھیل رہا تھا, وہ لاکھ پی جانا, پھر میں جوا جو کھیل رہا ہے تو پھر شرم نہیں آتی؟ تم 2 ٹکے کے آدمی ہو, تم اس کے جوئے کے گناہ کی وجہ سے اس کا قرضہ نہیں پی سکتے. اور تیرے اسی مولا حسن کا میں جملہ دکھا سکتا ہوں جو دشمن کے دربار میں مسکرا کے میرے مولا نے کہا تھا کہ اللہ پر جنت ہمارے حبدار کا قرض ہے. گناہگار ہو, چاہے وہ نیکوکار ہو, چاہے وہ کوئی ہو, قرض صبر کر دی ہے, اور جہنم بھی اس پہ حرام ہے. مولا یہی تو پوچھ رہا ہوں, یہ تو مولا حسن کی بات تھی. پھر سرکار صادق کی طرف آؤ. مولا فرمایا بھائی اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے حبدار ہیں نا وہ اپنا آگ والا حصہ وصول کر چکے ہیں. مولا وہ کیسے؟ فرمایا وہ ایسے, یہ عالم ذر کی بات ہے. ان اللہ اجج نارا وقال من احبنی فلیدخل هذه النار, اللہ نے وہاں آگ جلائی عالم ذر میں اور کہا جو جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اس آگ میں داخل ہو جائے. ہم 14 نے قدم رکھا, ہمارے حبداروں کی روحیں بھی کود پڑی.
لگا دی ہماری وجہ سے، جب ہمارے سردار جا رہے ہیں جعلہ اللہ بردا وسلاما، اللہ نے اسے گلزار کر دیا اور اللہ نے کہہ دیا دنیا والوں دیکھ لو یہ جو 14 گھیوبدار ہیں یہ اپنا آگ کا حصہ وصول کر چکے، تم بھی داخل ہو جاتے تم پہ بھی ٹھنڈی ہو جاتی، یہ اس آگ میں داخل ہوئے، آخرت والی آگ ان پہ حرام، تم داخل نہیں ہوئے جنت تم پہ حرام۔ بس جیسے وہاں چھلانگ لگا دی تھی نا ان کو دیکھ کر، ایسے ان کے دریائے مودت میں بھی چھلانگ لگا دو، اور بے شک تختے پہ رسیوں سے اپنے آپ کو بندھوا کے چھلانگ لگا دو، کیونکہ ہر دریا ڈبوتا ہے، ان کی مودت کا دریا عرش پہ پہنچاتا ہے، کیونکہ تسلیم ہی وہ چابی ہے، ہر دل پہ تالا ہے، قفل ہے، جو ہی اقرار کرتا ہے خان صاحب بندہ ان کو ماننے کا، کھٹ سے قفل کھل جاتا ہے، جو جو مانتا جائے تصور میں یہ سمجھ میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر یہ عرش سے کروڑوں گنا بلندی پہ کھڑے ہوں تو بندہ کوئی نہیں سوچتا کہ یہاں تک تو ان کو مانوں، اللہ کو کیا مانوں، پھر بندہ یہی سوچتا ہے میں نے کوئی دیکھ رکھا ہے اللہ کو، اللہ بھی انہوں نے بتایا، اور اپنا آپ بھی انہوں نے بتایا۔ درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند۔ کچھ لطف آیا یا وقت ضائع ہوا؟ خوش رہو، آباد رہو، مولا آپ سب کی عبادت قبول فرمائے۔ بہت زیادہ پڑھ لیا ہے، تھوڑا سا اور پڑھنا ہے، معمول سے زیادہ پڑھا، میں بھی معذرت کر رہا ہوں، اور تم عزادار بھی میرے ساتھ مل کر مسافر شام سے معذرت کرو کہ بھی ہم نے آپ کو معمول سے زیادہ انتظار کروایا، کیونکہ وہ ہم سے فضائل سننے نہیں آتی، ان حقائق کو جتنا وہ جانتی ہے وہ آدم بھی نہیں جانتا، بس وہ پرسے کے لیے آتی ہے۔ گزرا ہوا وقت یاد میں دلاؤں گا، اور آنسوؤں کی بھیک خود مانگ لینا۔ جو احباب میری تقریباً ہر مجلس میں ہوتے ہیں وہ ذہن میں رکھیں گے، بس یاد دلا کے میں آگے گزرنا چاہتا ہوں۔ کئی بار میں آپ کو ممبروں سے یہ بتا چکا ہوں کہ حسین کے سوا کربلا کے جتنے شہید ہیں سب کے سر شامیوں نے اس وقت کاٹے جب بیبیاں مقتل میں موجود تھیں۔ پتہ نہیں کس کو یاد آیا، کس کو بھول گیا، بلکہ بات تو آگے کی ہے۔ یہ تو امتحاناً میں نے کہا کہ جب موجود تھی، ورنہ کتابوں میں جو جملے ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں، وہ سناؤں؟ وہ یہ ہے کہ عباس کا سر ام کلثوم کی جھولی میں کٹا، اکبر کا سر جناب لیلا کی آغوش میں کٹا، قاسم کا سر فروا کی جھولی میں کٹا۔ اللہ اکبر، العظمت للہ، العظمت للہ۔ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے،
سر کٹتے رہے، بہنوں نے بھائی نہیں چھڑائے، سر جدا ہوتے رہے، ماؤں نے بیٹوں کی مدد نہیں کی، اور سید و غیر سید و آزاداروں ماتمی اور رونے والوں چھڑایا جاتا ہے ہاتھوں سے۔ اور جن کی بات میں کر رہا ہوں ہاتھ پسے گردن تھے، اور بس علی کی بیٹی مدینہ کی طرف دیکھ کے یہی کہتے رہی، نانا دین تیرا بچا، دیکھ لے زینب کا کچھ نہیں بچا۔ العظمت للہ۔ بس ہو گیا ہے تیرا پرسا، مجھے یہی چھوڑ دینا چاہیے منبر، لیکن شام والی مخدومہ کی خوشنودی کے لیے بس ایک جملہ کہتا ہوں۔ کتابیں بتاتی ہیں کہ ایک بہن نے کوشش کی کہ بھائی کو بچا لوں، مجھے نہیں معلوم کس کے سینے میں گوشت ہے، کس کے ہاں پتھر ہے، جو گوشت رکھتا ہے رونے آیا ہے۔ میں نے کہا ایک بہن نے کوشش کی بھائی بچانے کی، کس نے؟ 4 سال کی بطول نے۔ اور رونے والوں جو ہی مرہ بن منقذ حرامی خنجر لے کے اکبر کی لاش کی طرف بڑھا، لفظ ہے القت نفسہ علی جسد اخیہا، سکینہ اکبر کے لاشے پہ گر پڑی، کہا یا میرے گلے پہ بھی خنجر چلا، جب تک میں زندہ ہوں اکبر کا سر نہیں کاٹنے دوں گی۔ مولا تجھے اس غم کے سوا کسی غم میں نہ رلائے۔ یہ دائیں آتا ہے، سکینہ دائیں گر جاتی ہے، یہ بائیں آتا ہے، سکینہ بائیں گر جاتی ہے۔ کہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھو، میرے ہاتھ جوڑ رکھے ہیں، تمہارے مذہب کا چھوٹا سا خادم ہوں، چوٹ لگے تو اسی سکینہ کے صدقے معاف کر دینا۔ جب کافی دیر ہوئی، مرہ حرامی نے شمر کو پیغام بھیجا، سکینہ مجھے اکبر کا سر نہیں کاٹنے دیتی۔ یہ حرامزادہ ہاتھ میں کوئی چیز لے کے آیا، سکینہ کے پاس پہنچا، بس اس کا ہاتھ اٹھتا رہا، گرتا رہا، اٹھتا رہا، گرتا رہا، آواز آتی رہی چھوڑ دے لاشا، چھوڑ دے لاشا، چھوڑ دے لاشا۔ حسین کی لاش تڑپی، زینب میری سکینہ مر جائے گی، زینب چھڑا لو میری سکینہ بے ہوش ہو گئی۔ جو قید ہے رہایت فرما، جو بیمار ہے شفا کاملہ عطا فرما، خصوصاً شاہد ملک کو شفا کاملہ صحت رحمت فرما، جميع مومنین مومنات کے جو حاجات و قضاء عدل و شریعت کے نزدیک جائز ہیں پورے فرما۔ ہماری لاکھوں لوگوں کی ایک دعا ہے، ہمارے وارث کا جلد ظہور فرما۔ اللہم کن لولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار، ولی وحافظ مقاعد مناصر مدلیل معین حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد، ربنا تقبل منا وإنك أنت السميع العليم بجاه محمد وآل بیتہ۔